وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله مولانا العظيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. آخرت میں ذلت سے رسوائی سے بچنے کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک اللہ کا حق، ایک بندوں کا حق. اس میں کوتاہی نہیں ہونا. اس لیے پہلا حق اللہ کا ہی ہے، شرک نہیں کرنا. شرک سے بڑھ کر بری بلا کوئی چیز نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ معاف نہیں کرتا، بخشش نہیں کرتا جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اسے چھوڑ کر سارے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا. تو اللہ کا ایک فیصلہ ہے کہ تم بندگی نہ کرو صرف اسی کی. اس کے ساتھ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. توحید کے بعد، شرک سے بچنے کے بعد سب سے بڑا کام جو ایمان والے پر آتا ہے والدین کا احترام. اللہ کے بعد رب جیسے اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ربوبیت جو بندے کے ساتھ شروع ہوتی وہ اصل ہے. رب کے معنی آہستہ آہستہ پروان چڑھانا، کمال تک پہنچانا. آہستہ آہستہ پرورش کر کے پروان چڑھانا اور کمال تک پہنچانا. انسان ایک نطفہ تھا اور اسے اللہ تعالیٰ ماں کے رحم کے اندر وہاں سے ربوبیت تربیت اللہ کی شروع ہوئی، بچا لیا اسے. ایک ہفتہ ماں کے رحم کے تھیلی میں جانے سے پہلے ٹیوب میں رہتا ہے. کبھی ٹیوب سے ہی غائب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی مرضی حکم نہ ہو تو. کبھی ٹیوب میں بڑا ہوتا ہے تو پھر ڈاکٹر کہتے ہیں ڈینجر ہے، اسے ختم کر دو ورنہ ماں کے لیے خطرہ ہے، تو ڈاکٹر ختم کر دیتے ہیں. وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. وہ ٹیوب سے نکل کر جب ماں کی تھیلی میں رحم میں جاتا ہے تب وہاں سے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. اللہ اسے ڈیولپ کرتے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں. آج کل حاملہ ہوتے ہی عورتیں ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہیں، دوائیاں وہ یہ کیا کیا لیتی ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. تو ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ اسے اے سی مہیا کرتے ہیں. گرمی میں ٹھنڈا رہتا ہے، ٹھنڈک میں گرم رہتا ہے. یہ اے سی کون بنائے؟ اسے بچا کر ٹیوب سے ماں کے رحم میں کون لائے؟ اسے آہستہ آہستہ بڑھائے کون؟ ہر ہفتے میں ایک پوزیشن اس کی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. آج کی سائنسی دنیا میں ہر ہفتے کی اسکیننگ موجود ہے
تو ہر ہفتے میں کیا کیا کیسے کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، کون اس سے ڈیولپ کرتا ہے، وہ ڈیولپ کرنے ہی کو کیا کہتے ہیں؟ رب. وہ پالنے کو کیا کہتے ہیں؟ رب. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اس کی شروع ہو جاتی ہے. وہ نطفے سے لے کر اندر ماں کے 9 مہینے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی غذا کا، آکسیجن کا، اے سی کا سب کچھ انتظام کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ سارے انتظام اس کے کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ رب ہے. وہاں سے جب باہر آتا ہے تو دودھ اللہ تعالیٰ ماں کے چھاتیوں میں دیتے ہیں. اللہ کی ربوبیت تو آخری سانس تک بھی ختم نہیں ہوتی، لیکن ایک نئی ربوبیت شروع ہوتی ہے، وہ ماں باپ کی. ماں باپ بھی رب ہیں. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی نیند، چین، سکون، دولت سب کچھ اس پر نچھاور کر کے اسے کیسے بچانا، کیسے آہستہ آہستہ میرے بچے کو پالنا. پالنے ہی کا نام ہے رب. ایک رب اللہ ہے، دوسرے ربوبیت کے اندر ماں باپ ہیں. اس کے وجود سے تعلق اللہ سے کے بعد سیکنڈ اس کے وجود کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے وجود میں آیا، لیکن دنیا میں کس کے طفیل میں وجود میں آیا؟ تو اب دوسرے رب اس کے کون ہیں؟ ایک اللہ والے کے پاس ایک بیچاری باندھی رہتی تھی، اور ایک فقیر آیا کچھ مانگنے کے لیے، تو باندھی کو کچھ دیے کہ دے دو فقیر کو. اور فقیر بڑا پتہ نہیں کیسے ذہن کا تھا، وہ دیتی ہے بیچاری تو اس سے بولتا ہے یہ تیرا سینے پہ 2 کیا چیزیں ہیں؟ وہ کس کی باندھی تھی؟ کسی ولی اور اللہ والے کی باندھی تھی. بولی یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انتظام ہے. دنیا میں مخلوق بھیجنے سے پہلے وہ انتظام کر دیتا ہے ماں کے تھرو کہ اسے پالنے کا انتظام ان چھاتیوں سے ہوتا ہے. اسی لیے اتنا بڑا درجہ ہے. کوئی کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس کی بیٹی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، بہن بن جاتی ہے، دودھ بہن. یہ دودھ کا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا طاقتور ہوتا ہے. اگر کوئی عورت کسی کو دودھ پلا دے، لڑکا ہے اور اس کی بیٹیاں ہیں، تو ساری بیٹیاں اس کی بہن بن جاتی ہیں، اور اس کی بہن اس کے لیے خالہ بن جاتی ہے. جیسے رشتے خون کے ہوتے ہیں، اس لڑکے کے لیے سارے اس کے رشتے بن جاتے ہیں. نانا، دودھ نانا، دودھ دادا، دودھ بہن، دودھ بھائی. تو یہ دودھ اللہ کی ربوبیت کی نشانی ہے. خون کی شکل کو بدل کر دودھ میں لا کے بچے کو پلاتے ہیں. وہی غذا اندر خون کی شکل میں ناف سے پلاتے تھے، اندر منہ سے نہیں. جب باہر بچہ آ گیا تو اچانک خون کا رنگ بدل دیے، اور یہاں سے جانا ہے تو خون جائے اچھا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجلا سفید دودھ بنا دیے. یہ کون رب ہے؟ کون ہے یہ دودھ بنانے والا؟ کون ہے یہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہنچانے والا؟ کون ہے خون کو دودھ میں بدلنے والا؟ کون ہے 9 مہینے تک تمہاری ہماری اندر ماں کے پیٹ میں حفاظت کرنے والا؟ ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں. اللہ کے بعد کسی کا حق ہے تو ماں باپ. جنت ماں کے قدموں تلے ہے. ایک اللہ کا بندہ اپنی ماں کے قدم پہ اپنا سر رکھ کے اسے بوسہ دے رہا تھا. ماں بولی ہٹ بیٹے، نہ ماں مجھے اپنی جنت سے مت ہٹاؤ. کاش کے مسلمان تھوڑا کنٹرول کر لیتے نفس پر، اور شادی کے بعد جو شہوت کی وجہ سے بیوی کی غلامی میں آ کر ان کو 9 مہینے ڈھو کر پال کر بڑا ہونے تک باپ کا بھی حق ہے. باپ کا حق یہاں ماں باپ کا دونوں کا بیان ہو رہا ہے، لیکن ایک جگہ صرف اللہ ماں کا حق بیان کرتا ہے. حملتہ کرہا ووضعتہ کرہا، اسے بڑی تکلیف سے اٹھائی. اگر اللہ نہیں بولتا تو بچہ جانتا،
ماں کبھی کوئی بتائی ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہے اسے اٹھانے میں، ہر تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کر لیتی ہے، سبحان اللہ۔ کبھی میں تو نہیں سنا، آپ کوئی سنے کہ یہ بچہ نہیں ہو تو جاتا مجھے بڑی تکلیف ہے؟ کوئی ماں بولتی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے حملت کرہا، بڑی آفتوں میں، مصیبتوں میں، بڑی تکلیف میں اسے اٹھائی ہے۔ وہ وضعت کرہا، جب جنی ہے تو بڑی مصیبت سے جنی ہے۔ یہ اسپیشل تکلیف ماں کی ہے یا باپ کی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو پہچانوانے کے لیے ماں کی ایک پوزیشن بیان کیا کہ یہ تم کو بڑی مصیبت سے 9 مہینے اٹھائی ہے، کیا کیا تکلیف اٹھائی ہے، کن دردوں سے گزری ہے، کیا کیا بے چینی سے گزری ہے، کبھی نیند کی بے چینی ہے، کبھی اس کی بے چینی ہے، اور 9 مہینے بے چین گزارتی ہے۔ لیکن اس بے چینی میں اندر اس بچے سے اتنی محبت ہوتی ہے، ہر بے چینی کو برداشت کر لیتی ہے، ایک پل میں بھی کوئی شکایت نہیں کرتی کیا بلا مجھے آ گئی۔ کوئی بھی ماں آج تک ایسی نہیں ملی جو اپنی زبان سے یہ بولے یہ کیا مصیبت بلا میں پڑ گئی ہوں، بلکہ بڑی محبت سے اسے اٹھاتی ہے۔ جب جنتی ہے تو بڑی تکلیف سے جنتی ہے، چیخ چیخ چلا کے جنتی ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میری ماں بیمار ہے، بستر پر پڑی رہتی ہے، اٹھ نہیں سکتی، پیشاب نہیں کر سکتی، بیت الخلا میں ہی اٹھاتا ہوں، میں ہی استنجا کراتا ہوں، میں ہی دھوتا ہوں، سب کام پھر میں ہی لا کے بستر پہ ڈالتا ہوں، کیا میں نے کوئی حق ادا کیا؟ بچے کی طرح اٹھا لیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تجھے جنتے وقت جو ایک چیخ ماری ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا، ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، ایک یمنی صاحب طواف میں اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے طواف کر رہے تھے، بوڑھی بیچاری طواف کرتے کرتے گیت گا رہے تھے، میں میری ماں کا اونٹ ہوں، میری ماں میری سوار ہے، میں اس کی سواری ہوں، گیت گا رہے تھے۔ اور پورے 7 چکر کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں آئے، عبداللہ صحابی رسول کیا میں نے میری ماں کا کچھ حق ادا کیا؟ وہ بھی رسول سے سیکھے ہوئے تھے، بولے نہیں، تیری ماں جنتے وقت جو ایک چیخ ماری تھی اس کا بھی حق ادا نہیں۔ بچہ کچھ بھی قربان کر دے لیکن ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن بڑی بدقسمتی ہے، نفس پرستی ہے، ایسی ماں جو 9 مہینے مصیبت میں اٹھائی اور بہت جنی اور اپنی نیند چھوڑ کر تیری نیند کا خیال کرتی تھی۔ ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ماں آئی، 2 بچے چھوٹے تھے، انہیں اٹھا کے لائی۔ حضرت عائشہ کے پاس 3 ہی کھجور تھے تو 3 کھجور دے دیے، 2 بچے کھا لیں گے، ایک ماں۔ تو اب وہ ایک بچہ کھجور کھا لیا، وہی بچہ کھجور کھا لیا، ماں کے ہاتھ میں کھجور ہے، تو بچے نے کہا وہ بھی چاہیے، تو ماں کھجور توڑ کر آدھا اسے کھلا دیتی، آدھا خود بھوکی رہ جاتی۔ اللہ کے رسول تشریف لائے تو ماں کی ممتا حضرت عائشہ کو بڑی عجیب لگی، یا رسول اللہ میں نے ماں کے لیے بھی ایک کھجور دیا تھا، لیکن ماں وہ کھائی بغیر بچوں کو دونوں کو توڑ کے آدھا آدھا کھلا دیے۔ یہ رحمت ہے ماں کی۔ اگر کوئی بیٹا اس کے قدموں میں زندگی گزار دے گا تو اس کا حق ادا نہیں کرے گا، اگر پوری زندگی بھی اسے بستر پہ خدمت کرتا رہے تو اس کا حق ادا نہیں کرے گا۔ کہاں حق ہے، کہاں ناحقی ہے؟ بیوی کی سپورٹ میں ماں سے لڑنے والے بچے، دولت پیسہ نہیں ملا ہے وہ بھائی کو زیادہ دے دی، مجھے نہیں دی، اس پہ لڑنے والے بچے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا حق ادا کرنا ہی ہے ہر حال میں، چاہے وہ کچھ بھی کریں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی ہے چاہے وہ کچھ بھی کریں۔ تو ایک صحابی پوچھتے ہیں وَإِن ظَلَمَاهُ، یا رسول اللہ ماں باپ نے بچے پہ ظلم کیا ہے، ان کا حق مارا ہے اور کسی اور بچے کو دے دیا، کچھ بھی ظلم کیا ہے ماں باپ نے،
وَإِن ظَلَمَاهُ، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر دونوں بھی ظلم ہی کیوں نہ کیے ہوں، تیرا فرض ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور دنیا میں کتنے انعام ملتے ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک عمر میں برکت ہوتی ہے، لمبی عمر ہوتی ہے۔ دوسری چیز مال میں برکت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں انعام دے دیتے ہیں۔ آخر مال میں برکت آ جاتی ہے اور عمر میں برکت آ جاتی ہے۔ جو ماں باپ کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، آپ سروے کر لیں، اللہ ماشاءاللہ چھوڑ دیں، لیکن 99% لوگ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی ہیں، ان کے پاس پیسوں کی بھی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا ہے، خوش رکھتا ہے۔ اور دنیا میں کوئی سزا جلدی اللہ نہیں بھیجتا سوائے ماں باپ کو ستانے والے کے لیے جلدی سے سزا اسے ملتی ہے، دنیا میں ملتی ہے، آخرت میں تو بڑی سزا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، دنیا میں کوئی سزا مل جائے تو نہیں سمجھنا کہ سزا پوری ہو گئی۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت کا عذاب تو بڑا ہے، بہت بڑا ہے، کاش کہ لوگ جانیں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اللہ کی عبادت اور بندگی کے بعد نمبر 2 درجے پر ہے، اور اپنی بیوی کی شہوت کے اندر مبتلا ہو کر ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی آدمی غلط حرکت کرتا ہے، ان سے محبت میں خلل پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سکون کو چھین لیں گے، اس کی برکت کو چھین لیں گے، اس کی عمر کے اندر بھی برکت کو چھین لیں گے، اور اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کے بچوں کے ذریعے سے اسے سزا بھی دیں گے اگر زندہ رہے۔ تو عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کے شرک سے بچ کر دنیا میں سب سے بڑا کام جو مومن بندے کو کرنا ہے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کافر ہوں تو بھی، مشرک ہوں تو بھی، بدعتی ہوں تو بھی، کوئی بھی درجے کے گناہ گار ہوں گے، کفر سے شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ ماں باپ اگر مشرک بھی ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ بعض مستشرقین اورینٹلسٹ جو ہمیشہ قرآن کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی ایک آیت اور یہ آیتوں میں ٹکراؤ دکھاتے ہیں، کانٹرڈکٹری ہے۔ کیا آیت ہے قرآن کی؟ جو لوگ ایمان لائے وہ کسی سے، اللہ کے دشمن سے پیار نہیں کرتے۔ وَلَا يُعَادُونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول سے جو دشمنی کرتا ہے اس سے گہرا پیار نہیں کرتے۔ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگرچہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں قرآن کہتا ہے گہرا پیار نہیں کرتے اگرچہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، اور قرآن یہاں کہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، معروف رہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لیکن اعتراض کرنا آسان ہے، قرآن تو سمجھنا چاہیے نا۔ مودت اندر دل نہیں ہے، دل بے چین ہے، میرے ماں باپ خدا کے ساتھ، ارے وہی بے چین ہو سکتا ہے جو خدا کو پہچانا ہے، جو خدا کو نہیں پہچانے ان کے اندر کیا بے چینی ہوگی۔ وہ صحابہ تھے جو خدا کو پہچانتے تھے۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی نے کہا آپ کا چچا مر گیا، بڑی بے تعلقی سے بولے اللہ کے رسول، کیا کروں یا رسول اللہ؟ واری، اسے کھڈا کھود کے کھڈے میں چھپا دے۔ کیوں؟ حضرت علی کے سوا کوئی ان کو دفنانے والا نہیں تھا، اس لیے فقہ کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے، ماں باپ اگر کافر ہیں مر جائیں، ان کے کوئی اور رشتہ دار ہیں، وہ لے جا کر کچھ بھی کرتے ہیں تو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں ہے سوائے اس کے تو پھر اس کا کام یہ ہے کہ بغیر نہلائے دہلائے کفنائے کے اور اسے کھڈا کھود کر کھڈے میں چھپا دے۔
یہ شرک کی مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے کہ اس کے مشرک کو کوئی عزت ملے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وہ بڑے غیرت مند ہیں. آپ 100 روپئے کسی کو دیں، 99 اللہ کے، ایک دوسرے کا اللہ تھوک دیتے ہیں. انا اغنى الشرکاء، مجھے کیا تو 1 روپیہ ملا کے دیتا ہے؟ اگر 10 لاکھ میں 1 روپیہ بھی ملا دے گا میں تیرے خیرات کو ٹھکرا دوں گا. نہیں چاہیے مجھے تیری خیرات. اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں. بڑا ہی غیرت ہے. اللہ شرک کرتا ہے. ماں باپ بھی شرک کریں گے تو قرآن ان کو برداشت نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود ان سے کہتا ہے حسن سلوک کرو، بات میں نرمی کرو، ان کے کام کر کے دو، لیکن دل سے چاہت مت رکھو. دل میں چاہت نہیں آنا ماں باپ کی. بیلنس سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایمان کو، کفر کو، شرک کو. یہ سمجھنے کے لیے ہم کو کچھ ملا ہو تو سمجھیں گے، کچھ اللہ ملا ہو تو سمجھیں گے اللہ کون، پھر ماں باپ کون. نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. مسلمانوں کا حال بڑا برا ہے. نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ حال ہے. ہم اللہ کو پورا نہیں پہچانے اللہ کون، اور ماں باپ کو نہیں پہچانے ماں باپ کون. جیسے دوسرے لوگ زندگی گزارتے ہیں حیوانوں کی طرح مسلمانوں کی زندگی گزرتی ہے. کچھ ہندو بھی بیچارے ایسے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے ایمان کے پریشر سے ماں باپ کو چاہنا یہ بہت بڑی دولت ہے ایمانی. قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اور ماں باپ کے ساتھ آپ حسن سلوک کر کے اللہ کے ساتھ وسیلے سے دعا کریں میرے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا رہتا تھا، اللہ آج یہ مصیبت میں آ گیا ہوں تو مجھے مصیبت سے بچا، تو اللہ فوراً قبول کر لے. اگر آپ پر کوئی مصیبت آ گئی، آپ اپنے ماں باپ کو خوش رکھے ہوں تو کتنی بھی بڑا بلا ہو اللہ تعالیٰ اس بلا کو ٹال دیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے میں ایک عورت سے عشق، جاہلیت کے زمانے میں ایک عورت سے عشق لڑایا اور میں نے اس سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس عورت نے انکار کر دیا اور جا کے دوسرے سے شادی کر لی. مجھے غصہ آیا، میں اس آدمی کو قتل کر دیا. میری بخشش ہے، اب مسلمان ہو گیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تیری ماں ہے؟ بولے نہیں ہے. تو جا اللہ سے توبہ کر، بار بار اللہ سے استغفار کر، کوشش نیکیوں کی بھرپور کر، اللہ شاید معاف کر دے. پھر آ کر پوچھا آپ ماں کا لفظ کیوں پوچھا ماں ہے؟ اگر ماں ہوتی تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا، اللہ تیرے اس گناہ کو معاف کر دیتے، گناہ کو معاف کر دیتے. ایک قصہ مشہور ہے، آپ سنے ہوں گے. 3 آدمی ایک غار کے اندر گئے، بارش ہو رہی تھی، پتھر آ کے چٹان غار کا دہانا بند ہو گیا. اب موت ہے اندر. وہ تینوں نے ابھی 10 ملے تو بھی ہٹا نہیں سکتے اسے، اور اندر ہیں، آواز بھی باہر نہیں جاتی. موت سب کو سر پہ بول رہی ہے. تو تینوں نے کہا اپنی اپنی نیکیاں یاد کرو اور اللہ سے وسیلہ لے کے دعا کرو، یہ میری نیکی تجھے پسند ہے تو نجات دے. ایک آدمی دعا کیا، تھوڑا سا پتھر ہٹا. ایک آدمی دعا کیا اور تھوڑا سا پتھر ہٹا. ایک اور آدمی دعا کیا، پتھر ہٹ گیا، تینوں نکل گئے. میں ایک آدمی کی دعا یہاں اس کی نیکی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ چرواہا تھا بیچارہ، بکریاں چراتا، شام میں آتا، دودھ لے کے پہلے ماں کو پلاتا، بعد میں بچوں کو، بیوی کو، بعد میں خود پیتا. وہ رات کا کھانا تھا ان کا. ایک مرتبہ تھوڑی دیر ہو گئی آنے میں، بچے بھوک سے تڑپ کے سو گئے، ماں بھی سو گئی، لیکن بچے جاگ رہے ہیں. نہیں معاف کرنا، بچے جاگ رہے ہیں اور ماں سو گئی ہے، بیوی بھی جاگ رہی ہے، دودھ ہے، پہلے ماں کو پلانا ہے. ماں سو گئی ہے. پیالہ لے کے بندہ کھڑا رہا کہ ماں اٹھے گی تو میں دودھ پلاؤں گا.
عربی میں لفظ ہے کہ بچے غوغا یعنی شور کر رہے تھے بھوک سے. ہمارے جیسے بڑے ہی عقل مند نیک آدمی ہوتے تو پہلے بچوں کو پلا دو، ماں کو رکھ ڈالو. کیا ہوتی بھی عقل نہیں. ہاں بڑے ہوشیار آدمی ماشاء اللہ. عشق اور محبت کے اندر اوپر کی بات ہوتی ہے ہوشیاری سے بھی. دل کسی سے لگ جاتا ہے تو وہ محبت اور اس کا تعلق الگ ہوتا ہے. دل نہیں لگتا ہے تو ایسی باتیں کرتے ہیں. جو ماں کے اندر اپنی جنت دیکھ رہا تھا، دل ماں سے لگ گیا تھا. اللہ کے بعد میری ماں ہے یہ دل کو ہی لگا دے اور پھر بچوں کو پلا دے اور ماں کو انتظار کرے، اس کا جی گوارا نہیں کیا. اللہ اسے قبول کیا. آپ کتنی بھی عقل مند بن جائیں. اے اللہ میرے بچے تڑپ رہے تھے، میں دودھ نہیں پلایا. جب میری ماں اٹھی میں اسے پہلے دودھ پلایا، یہ تجھے خوش کرنے کے لیے. بعد میں بچوں کو دودھ پلایا. اگر میری یہ ادا تجھے مقبول ہے تو یہ چٹان کو ذرا سا ہٹا دے. تو دائر سے آواز ہوئی، چٹان ہٹ گئی. ماں کا بڑا احسان ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. لیکن اگر مشرک ہیں تو دل نہیں دینا. دل دے دیے تو نعوذ باللہ. وہ پوجا کر رہے ہیں تو دل دے دیے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ خوش ہو جائیں گے. میری ماں پوجا کر رہی ہے تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا. وہ مندر جا رہے ہیں آپ خوش ہو جائیں گے، لے جا کے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا. حرام ہے ماں کو مندر تک پہنچانا. لیکن فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، ماں لنگڑا تھی مندر چلی گئی اور پوجا کرنے کے بعد وہاں سے آنے میں پریشان ہو رہی ہے. اب بیٹے کو حکم ہے جا مندر سے اسے کر لا. یہ بیلنس ہے اسلام کا. آپ اللہ کو سمجھیں گے تو ساری باتیں سمجھ جائیں گے. مصیبت یہ ہے کہ ہم اللہ کو نہیں سمجھے. لا الہ الا اللہ. اللہ کون ہے؟ کاش کہ مجھے اللہ آپ کو سمجھا دے وہ کون ہے. ہمارا خالق، ہمارے وجود کو بخشنے والا، ہم کو دنیا میں وجود دینے والا، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب. ارے کیا نہیں ہے؟ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. کیا نہیں ہے؟ وہ آنکھ میں نظر آتا ہے، میری زبان میں نظر آتا ہے، میرے بولنے میں نظر آتا ہے، میرے ہر طاقت اور قوت کے ہر بال میں وہ مجھے محسوس ہوتا ہے. میرا رب اللہ میری ہر سانس میں مجھے محسوس ہوتا ہے. میرا رب اللہ، میری سانس آ رہی ہے اللہ، میری سانس نکل رہی ہے اللہ، اندر جا رہی ہے اللہ، باہر آ رہی ہے اللہ. میری آنکھ کی روشنی اللہ، میری زبان کے بول اللہ، میرے کان کی سننے کی طاقت اللہ، میرے پکڑنے کی طاقت اللہ، میرے سمجھنے کی طاقت اللہ، میرے دماغ کی طاقت اللہ، میرے دل کی طاقت اللہ، میرے ہاتھوں کی قوت اللہ، میرے پیروں کی قوت اللہ. علم نجعل له عینین. ہم نے اسے دونوں آنکھیں نہیں دی، وہ لسانوں اور زبان نہیں دی، وہ شفتیں، دو ہونٹ نہیں دیے. اسے کیا کیا ہم نے نہیں دیا؟ بہت کچھ دے دیا. ہر جگہ ہر طاقت اور قوت عطا کی. وہ ان ساری قوتوں میں مجھے دیکھنا تھا، وہ کہیں اور دیکھ رہا ہے. کہاں دیکھ رہا ہے؟ نیند آئی اللہ کی، چین ملا اللہ کا، رات آئی اللہ کی، دن آیا اللہ کا، بزنس چلا اللہ کا، پیسہ ملا اللہ کا، دانا ملا اللہ کا، بچے ملے اللہ کے. ارے کہاں نہیں ہے تو؟ کہاں کہیں یہاں نہیں، بتا کہ تو کہاں نہیں. کہاں کہیں یہاں نہیں، بتا کہ تو کہاں نہیں. اللہ اکبر. اللہ کا مزہ لو اپنی قوتوں کو سوچ کر. میری ہر قوت کے ساتھ وہ ہے. لا الہ، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. میرے وجود میں کوئی نہیں ہے، میرے فنا میں کوئی چیز نہیں، میرے بقا میں کوئی نہیں، میری بخشش میں کوئی نہیں، مجھے توفیق دینے میں کوئی نہیں. محروم ہر جگہ اللہ 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 اللہ. جب اللہ دل میں آ جائیں گے تو اللہ بولنے کا مزہ آئے گا. تو اس اللہ کا حکم ہے، میری عبادت کا فیصلہ ہے. نمبر 2 وبالوالدین احسانا. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. تیری زندگی میں ان میں سے ایک یا دونوں اپنے بڑھاپے کو جب پہنچ جائیں. بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ حدیث بھی مشہور ہے، آپ سنتے ہیں.
اللہ کے رسول ممبر پر آمین بولے تو کہا 3 مرتبہ، تو کیا آپ نے آمین کہا؟ جو بوڑھے ماں باپ کو پائے اور جنت حاصل نہ کرے، جبرائیل نے کہا اس پر لعنت ہو، اور پھر جبرائیل نے کہا آپ آمین بولیں، تو اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ اب آپ بتاؤ 80% مسلمان لعنت لیتے ہیں میرا خیال، عورت اپنی بیوی کو خوش کرتے ہیں، ماں ناراض ہوتی ہے۔ ایک صاحب جہاد میں آئے، یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے آیا آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے، لیکن میری ماں رو رہی تھی۔ بولے جا پہلے ماں کو ہنسا گیا اور بعد میں جہاد، جا تیرا جہاد نہیں ہے۔ جہاد اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس سے بڑھ کر ہے ماں کو خوش رکھنا۔ کون ماں باپ کو اتنا خوش رکھتا ہے؟ بیوی سے خود غرضی ہو جاتی ہے شہوت کی، بڑا مسکرا کے ہنس کے بات کرتا ہے، ماں ذرا بولتی ہے تو ہندلے وہاں زور سے بولتا ہے، نکو لے وہاں، اور بیوی سے محبت نہیں لو جی۔ اللہ تعالیٰ تیرے ہر لہجے کو جانتا ہے ظالم، تیرے ہر لہجے کو جانتا ہے۔ تو قرآن یہاں کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، جب وہ بڑھاپے پہ آ جائیں ان کے دل بڑے کمزور ہو جاتے ہیں، تجھے پال پوس کر اب بڑی امیدیں تجھ سے لگا کے رہتے ہیں، تو تجھے کوئی ناگواری ہو ان کے کسی کام سے بھی مت بول۔ کیا چپ کیے رہو، ڈانٹنا نہیں، ڈانٹ تو بہت دور کی بات ہے۔ ماں باپ، ماں کوئی بات بولتی ہے، جا بیٹے ایسا کر، وہ کام بات صحیح نہیں، یہی ہے قرآن میں۔ اس کا کوئی لفظ نہیں، ناراضگی کی کوئی آواز، ڈانٹ نہیں۔ ایک آدمی کا ایک اسٹائل تھا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ناراضگی سے انہیں اف تک نہ کہو۔ یہ نفس کو مارنے کے بعد ہی یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ نفس کو پالنے والا کبھی اتنا اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا، اتنا سرنڈر نہیں ہو سکتا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّكَ، کل اللہ کے سامنے جانا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جی کی باتوں سے نفس کو روکا۔ یہ میری ماں ہے، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، ان دونوں اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر کوئی وہ غلط بھی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے پیاری بات کرو۔ نہیں ماں ایسا نہیں، وہ ایسا کرے تو ایسا ہوتا، یہ ایسا نہیں اچھا رہتا میری ماں۔ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آگے جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ اور خوب بتا رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا۔ یہ ایک جملہ بھی جو آگے کا ہے بڑا ہی عجیب و غریب ہے، وَخْفِضْ، جھکا دے تیرے اپنے بازوؤں کو۔ تو اس کا ترجمہ ہم آئندہ کریں گے۔ دعا کرو کہ اللہ ہم کو ماں باپ جو زندہ ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات جو انتقال ہو گئے، حدیث میں ہے کہ وہ جسے چاہتے تھے ان کو چاہنے سے بھی اللہ تعالیٰ ماں باپ کا حق ادا کرنے کا حق قبول کر لیں گے۔